السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب تفسیر جلالین کا سبق نمبر 33 پڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 210، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ الی آخرہ۔ اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق اللہ العظیم۔ جی، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، پوچھو بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کتنی کھلی نشانیاں دیں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو اللہ کی نعمت بدل ڈالے اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ گئی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، آراستہ کی گئی کافروں کے لیے دنیا کی زندگی، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ہنستے ہیں ان پر جو ایمان لائے، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، اور جو پرہیزگار ہوئے، فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ قیامت کے دن ان سے بالا تر ہوں گے۔ فوقہم یوم القیامہ، جو ایمان لے آئے اور جو پرہیزگار ہوئے وہ قیامت کے دن ان سے بالا تر ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے بے شمار، اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ سل یا محمد، مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اے محمد پوچھئے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھئے، تبکیتاً لاجواب کرنے کے لیے، لاجواب کرنے کے لیے ان سے پوچھئے، کم آتیناہم من آیت بینہ، کس قدر ہم نے انہیں کھلی نشانیاں تھیں۔ کم استفہامیہ ہے، معلقۃ لسل من المفعول الثانی، کم استفہامیہ ہے، سل کو مفعول ثانی میں عمل کرنے سے مانع ہے۔ کم استفہامیہ ہے جو کہ سل کو مفعول ثانی میں عمل کرنے سے مانع ہے۔ معلقۃ لی سل من المفعول الثانی، سل کو مفعول ثانی میں عمل کرنے سے مانع ہے، یعنی کم استفہامیہ سل کو مفعول ثانی میں عمل کرنے سے مانع ہے اور خود قائم مقام مفعول ثانی کے ہے تاکہ اس کی صدارت کلام باقی رہے۔ کیسے مفعول ثانی ہے؟ وَهِيَ ثانی مفعولی آتینا، یہ کم از خود آتینا کا مفعول ثانی ہے، آتینا کا مفعول ثانی ہے۔ آتینا فعل بفاعل، ہم ضمیر مفعول اول، کم مفعول ثانی۔ وممیزها من آیتن، کم ممیز ہے، من آیتن اس کی تمیز ہے۔ وممیزها، کم استفہامیہ کی تمیز، من آیتن ہے۔ کم آتیناہم من آیت بینہ، کس قدر ہم نے کس قدر نشانیاں انہیں دیں۔ من آیت بینۃ ظاہرۃ، واضح نشانیاں ہم نے انہیں دیں۔ کفلق البحر، سمندر کا دو لخت ہو جانا۔ وانزال المن والسلوی، من و سلوی کا اترنا۔ فبدلوها کفرا، ان تمام کی تمام واضح نشانیوں کو انہوں نے بدل ڈالا، کس میں؟ کفر میں،
یعنی کہ انہوں نے سرکشی کی، انکار کر کے ان تمام کی تمام نشانیوں کو کفر میں تبدیل کر دیا۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اور جس نے اللہ کی نعمت کو بدل ڈالا، من بعد ما جاءته، اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ گئی، تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اور جس نے اللہ کی نعمت کو بدل ڈالا، ای ما انعم به علیہ من الآیات، کہ جو اللہ نے اس پر واضح نشانیوں اور دلائل کے ذریعے جو اس پر انعام کیا، ان نشانیوں کو جس نے بدل ڈالا، لِأَنَّهَا سَبَبُ الْہِدایہ، اس لیے کہ یہی نشانیاں ہی تو ہدایت کا سبب ہے، یہی واضح معجزات اور واضح نشانیاں اور دلائل ہی تو ہدایت کا سبب ہے۔ تو یہ نشانیاں ہی تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، جس نے ان نشانیوں کو بدل ڈالا، من بعد ما جاءتہ، اس کے بعد کہ وہ نشانیاں اس کے پاس آئیں۔ کس سے بدل ڈالا؟ کفرن، کس سے بدل ڈالا؟ کہ جس نے ان کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، لہو، اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، اہل مکہ میں سے جو کفار ہیں، آراستہ کیا گیا الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی کو آراستہ کیا گیا، دنیا کی زندگی ان کے لیے آراستہ کی گئی، بالتمویہ، آراستگی کے ذریعے دنیا کی زندگی کو ان دنیا کی زندگی ان کفار کے لیے مزین کر دی گئی، دنیا کی زندگی کفار کے لیے مزین کر دی گئی، بالتمویہ، آراستگی کے ساتھ، فَأَحَبُّوهُ، جس کو انہوں نے محبوب سمجھ لیا، جس دنیا کو ان کفار مکہ نے محبوب سمجھ لیا، وَهُمْ يَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ان لوگوں پر مذاق کرنے لگے، اور وہ ان لوگوں پر ہنستے ہیں جو ایمان لے آئے، لِفَقْرِهِمْ، ان کے فقر کے سبب، اور وہ ان لوگوں پر ہنستے ہیں جو ایمان لے کر آئے ان کے فقر کے سب، کعمار و بلال و صہیب ان یستہزئون بہم ویتعالون علیہم بالمال، یعنی وہ کفار مکہ ان غریب فقیر مساکین جو صحابہ ہیں ان پر ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اور مال کے ذریعے ان پر، ویتعالون علیہم بالمال، اور وہ مال کے ذریعے سے ان پر غلبہ پاتے ہیں، اور وہ ان پر مال کے ذریعے برتری جتاتے ہیں، والذین اتقوا، اور وہ لوگ جو پرہیزگار ہوئے، والذین اتقوا ای الشرک، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کو چھوڑ دیا، کفر سے جو بچے، وہ ان پر بھی ہنستے ہیں، وہم ہؤلاء فوقہم یوم القیامہ، بس یہی لوگ قیامت کے دن ان سے بالا تر ہوں گے، یہی عمار، صہیب، بلال جو ایمان والے اور متقی ہیں، قیامت کے دن ان سے بالاتر ہوں، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے بے شمار، رزقا واسعا فی الآخرۃ، اب دنیا، دنیا کے اندر یا آخرت کے اندر رزق واسع اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں، دنیا کے اندر رزق واسع بأن یملک المسخور منہم اموال الساخرین ورقابہم، کہ دنیا میں ان لوگوں کو مالک بنا کر جن پر ہنسا جاتا ہے، ان عمار، بلال، صہیب، غریب فقیر صحابہ کو، ان لوگوں کے جو ہنستے ہیں، جو رؤساء مشرکین، رؤساء قریش ہیں، ان کے جو ہنستے ہیں، ان کے مال اور ان کی سواریوں کا مالک بنا کر اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں۔ یہ رزق واسعہ کا بیان ہے، رزق واسعہ کا، دنیا میں اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں رزق واسع عطا فرماتے ہیں، بعین طور پر کہ جن پر ہنسا جاتا ہے ان کو مالک بنا دیتے ہیں، ہنسنے والوں کے مال اور ان کی سواریوں کا،
جی اگلی آیت، کان الناس امتا واحدہ فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. جی، کان الناس امتا واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، پھر اللہ نے نبی بھیجے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور ان کے ساتھ برحق کتاب نازل کی، اور اس نے ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فی، تاکہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان جس میں انہوں نے اختلاف کیا. وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم، اور جنہیں کتاب دی گئی تھی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد جب کہ ان کے پاس واضح احکام آ گئے. جن کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر جب کہ ان کے پاس واضح احکام آ گئے. بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، محض آپس کے کفر اور عناد کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا. فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، بس اللہ نے ان لوگوں کو ہدایت دی جو ایمان لائے اس سچی بات پر جس میں انہوں نے اختلاف کیا. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہدایت دی اس سچی بات پر، اس حق بات پر کہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا اپنے اذن سے، اپنے ارادے سے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس حق اور سچی بات کی ہدایت دی جس میں ان لوگوں نے اختلاف کیا اپنے ارادے سے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ ہدایت دیتی ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف، جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. کان الناس امتا واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے. علی الایمانی، یعنی ایک ہی امت تھے، یعنی ایمان پر قائم اور دائم تھے. فاختلفوا بان آمن بعض وکفر بعض، اور پھر وہ مختلف ہو گئے بئیں طور پر کہ بعض ایمان لے آئے اور بعض نے کفر اختیار کیا. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پس اللہ تعالی نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا، مبشرین ومنذرین، جو کہ خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے تھے. فبعث اللہ النبیین الیہم، بس اللہ تعالی نے ان کی طرف نبی بھیجے. مبشرین من آمن بالجنہ، ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری سنانے والے. ومنذرین من کفر بالنار، اور کفار کو آگ سے ڈرانے والے ہیں. اور نبی جو کہ مؤمنین کو جنت کی خوشخبری دینے والے اور کفار کو آگ سے ڈرانے والے ہیں. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان کے ساتھ کتاب برحق کتاب نازل کی. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِمَعْنَى الْكُتُب، کتاب کتب کے معنی میں ہے، اور ان کے ساتھ برحق کتب نازل کی. متعلق بِأَنزَلَ بالحق، یہ ترکیبی اعتبار سے انزلہ فعل کے ساتھ متعلق ہے. اور اللہ تعالی نے ان کے ساتھ برحق کتابیں نازل کی. لیحکم بہ بین الناس، تاکہ وہ ان کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے اس چیز کا جس میں انہوں نے اختلاف کیا. فی ما اختلفوا فیہ من الدین، یہ من الدین ما موصولہ کا بیان ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے اس دین برحق کا جس میں انہوں نے اختلاف کیا. وما اختلف فیہ فی الدین، اور دین میں اختلاف نہیں کیا الا الذین اوتوہ، سوائے ان لوگوں کے جن کو کتاب دی گئی تھی. الذین اوتوہ ای الکتابہ، جن کو کتاب دی گئی تھی. فآمن بعض وکفر بعض، ان میں سے بعض ایمان لائے بعض نے کفر اختیار کیا. من بعد ما جاءتهم البینات الحجج الظاہرۃ علی التوحید، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل
توحید کے واضح دلائل آ چکے تھے۔ ومین متعلقۃ باختلافا، اور مین یہ اختلافہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یعنی کہ واضح دلائل آ چکنے کے بعد دین کے بارے میں ان لوگوں نے ہی اختلاف کیا جن کو کتاب دی گئی تھی۔ وہی وما بعدها مقدم علی الاستثناء، یہ اور ما بعد یہ استثناء سے معنوی اعتبار سے مقدم ہے۔ معنوی اعتبار سے مقدم کیسے ہے؟ ترجمہ یوں ہوگا کہ واضح دلائل اور نشانیاں آ جانے کے بعد کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا، کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا، الا الذین اوتوہ، سوائے ان کے جن کو کتاب دی گئی تھی۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی کہ اختلاف کسی نے بھی نہیں کیا، الا الذین اوتوہ، یہ استثناء ویسے تو مقدم ہے لیکن معنوی اعتبار سے ما بعد والے جملہ وہ استثناء سے مقدم ہے۔ بغیا من الکافرین بینہم، محض آپسی کفر اور عناد کی وجہ سے، یہ اس کی علت ہے اس اختلاف کی، محض آپسی کفر اور عناد کی وجہ سے۔ فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، یہ من بیان ہے، ماں کا بیان ہے، ماں کا بیان ہے، پس اللہ تعالی نے ایمان والوں کو اس حق کی اور اس سچ کی ہدایت دے دی جس حق اور سچ میں وہ اختلاف کر رہے تھے، بِإِذْنِ بِإِرادتی، اپنے اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن اپنے ارادے سے، واللہ یہدی من یشاء ہدایتہ، اور اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کو صراط مستقیم یعنی طریق حق کی طرف رہنمائی کر دیتے ہیں۔ جی آگے مفسر اگلی آیت کا سے متعلق گفتگو فرما رہے ہیں، وَنَزَلَ فِي جَهْدٍ أَصَابَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اگلی آیت نازل ہوئی ان مشکلات اور ان مصائب کے بارے میں نازل ہوئی جو مصائب مسلمانوں کو پہنچے تھے۔ جی ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، کیا تم خیال کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گی اور جب کہ ابھی تم پر ایسی حالت نہیں آئی، جب کہ ابھی تک تم پر وہ حالت نہیں آئی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر گزری، مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، انہیں پہنچی سختی اور تکلیف، وزلزلوا اور وہ ہلا دیے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، اور یہاں تک کہ رسول اور وہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، اللہ تعالی کی مدد قریب ہے۔ ام بل کے معنی میں ہے، ام کی تفسیر بل کے معنی میں ہے، یعنی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ ام منقطعہ ہے، بلکہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، بلکہ کیا تم خیال کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور جب کہ ابھی تک تم پر ایسی حالت نہیں آئی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر گزری ہے، ان کو پہنچی سختی اور تکلیف اور وہ ہلا دیے گئے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا بھلا تم خیال کرتے ہو ان تدخلوا الجنہ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یأتکم اور جب کہ ابھی تک تمہارے پاس مثل شبہ ما اتا، اس کے مشابہ، ان تکالیف اور ان مشکلات کے مشابہ، مثل شبہ کے معنی میں ہے، ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، اور جب کہ ابھی تک تمہارے پاس ان کے
مصائب، مشکلات، مصیبتیں ابھی تک تمہارے پاس نہیں پہنچی۔ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الشِّبْهُ مَا أَتَى الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، جبکہ ابھی تک تمہارے پاس اس کے مشابہ ان تکلیفوں، ان مصیبتوں اور ان پریشانیوں اور ان بیماریوں کے مشابہ تمہارے پاس نہیں آئی جو کہ مصیبتیں اور پریشانیاں تم سے پہلے لوگوں پر جو گزر چکے وہ آئیں، من المؤمنین من المحن، اور وہ مصیبتیں اور پریشانیاں اور وہ مشقتیں جو تم سے پہلے گزر چکے لوگ مومنوں پر آئیں۔ فتصبروا کما صبروا، پس تم صبر کرو جیسے انہوں نے صبر کیا۔ مستہم جملۃ مستأنفۃ مبینۃ، یہ جملہ مستأنفہ ہے اور جملہ بیانیہ ہے۔ لما قبلها، ما قبل جملے کا بیان ہے اور یہ جملہ مستأنفہ ہے۔ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، انہیں پہنچی سختی، تکلیفیں اور ان کو جھنجھوڑ دیا گیا اور وہ ہلا دیے گئے۔ البأساء، انہیں پہنچی شدت فقر، والضراء اور بیماریاں، وزلزلوا ازعجوا بانواع البلاء، انواع بلا یعنی کہ مصیبتوں اور تکلیفوں کی انواع سے ان کو ہلا دیا گیا۔ حتیٰ یقول بالنصب والرفع، یہ بالنصب اور رفع کے ساتھ ہے۔ حتیٰ یقول، یقول دو قراتیں ہیں، منصوب بھی ہے اور مرفوع بھی ہے، یہاں تک کہ کہنے لگے الرسول والذین آمنوا معه، رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے وہ کہنے لگے۔ ای قال، یقول فعل مضارع ہے لیکن معنی میں ہے قال فعل ماضی کے، یہاں تک کہ رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے یہ کہا، استبطاء للنصر، نصرت کی تاخیر، لتناہی الشدت علیہم، نصرت کی تاخیر اور ان پر انتہائی شدت کی وجہ سے، نصرت میں تاخیر، استبطاء للنصر ولتناہی الشدت علیہم، نصرت میں تاخیر اور ان پر انتہائی شدت کی وجہ سے وہ ایمان جو لائے وہ کہنے لگے متی یأتی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، الذی وعدناہ، جس کا اس نے ہم سے وعدہ کیا، فاجیبوا من قبل اللہ تعالی، پس تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دو، الا ان نصر اللہ قریب اتیانہ، بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد یعنی کہ اتیانہ یعنی اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی نصرت کی آمد وہ قریب ہے۔ اگلی آیت ہے یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ یسألونک ماذا ينفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا کچھ خرچ کریں، قل ما انفقتم من خیر، آپ کہہ دیجئے جو مال تم خرچ کرو، فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، سو ماں باپ کے لیے، قرابت داروں کے لیے، یتیموں، محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو تم نیکی کرو گے، فإن اللہ به علیم، تو بے شک اللہ اسے جاننے والا ہے۔ دوبارہ سماعت فرما لیں، یسألونک ماذا ينفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا وہ خرچ کریں، قل ما انفقتم من خیرین، آپ کہہ دیجئے جو تم مال خرچ کرو، فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، سو والدین کے لیے، قرابت داروں کے لیے، یتیموں، محتاجوں اور مسافروں کے لیے، اور وما تفعلوا من خیر، اور جو تم نیکی کرو گے، فإن اللہ به علیم، تو بے شک اللہ اسے جاننے والا ہے۔ یسألونک یا محمد، ماذا ای الذی ينفقون، وہ آپ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، ماذا ای الذی ينفقون، کیا چیز وہ خرچ کریں، والسائل عمرو بن الجموح، جبکہ سوال کرنے والے عامر بن جموح ہیں، وکان شیخا ذا مال، اور وہ بوڑھے تھے اور مالدار تھے، فسأل النبی عما ينفق وعلى من ينفق، انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا چیز وہ خرچ کریں
وعلی من ينفق اور علی من ينفق اور وہ کس پر خرچ کریں، علی من ينفق عما ينفق انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا سوال کیا کہ وہ کیا خرچ کریں، وعلی من ينفق اور وہ کس پر خرچ کریں۔ قل لہم آپ ان سے کہہ دیجئے ما انفقتم من خیر جو تم مال خرچ کرو، بیان لما شامل للقلیل والکثیر یہ ما کا بیان ہے، یہ ما انفقتم من خیر، من خیر ما کا بیان ہے، بیان لما یہ من خیر جو تم مال خرچ کرو، بیان لما یہ لما کا بیان ہے، وہ ما جو کہ شامل تھا قلیل اور کثیر دونوں کو، قلیل اور کثیر دونوں کو شامل تھا، اس ما کا بیان ہے من خیر جو تم مال خرچ کرو، فیہ وفیہ بیان المنفق اور اس میں اس جملے کے اندر منفق جو خرچ کیا جائے اس کا بیان بھی آ گیا، الذی ہوا احد شقی السوال جو کہ سوال کی ایک شق تھا کہ کیا خرچ کریں، تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ تم مال خرچ کرو جو کہ تمہیں پسند ہے، خیر کی طرف اشارہ کیا، جو تم مال خرچ کرو تو سوال کی ایک شق ہے، وَأَجَابَ عَنِ الْمَصْرَفِ الَّذِي هُوَ الشِّقُّ الْآخَرِ بِقَوْلِهِ اور جواب دیا سوال کی دوسری شق مصرف کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے اس قول کے ذریعے فَلِلْوَالِدَيْن کہ وہ مصرف ہو والدین، رشتہ دار، یتامہ، محتاج، مسکین اور مسافر، ہم اولا بھی اس مال کا یہ زیادہ حقدار ہیں، وما تفعلوا من خیر انفاق وغیرہ اور جو تم بھلائی کرو گے انفاق وغیرہ کے ذریعے بے شک اللہ تعالیٰ اسے جاننے والے ہیں، فمجازن علی اس پر وہ جزا دیں گے۔ اگلی آیت کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ کتب علیکم القتال تم پر جنگ فرض کی گئی ہے، وهو کرہ لکم اور وہ تمہیں ناگوار ہے، اور جنگ تمہیں ناگوار ہے، وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم اور ممکن ہے تم ایک چیز ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ اور ممکن ہے کہ تم ایک چیز پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور وہ تمہارے لیے بری ہو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ جی کتبہ فرض علیکم القتال فرض کیا گیا ہے تم پر جنگ، للکفار کفار سے، کفار سے قتال کرنے کو تم پر فرض کر دیا گیا ہے، وہو کرہ مکروہ لکم تبعا لمشقتہ اس جہاد اور قتال کی مشقت کے سبب جو کہ تمہیں تبعا ناگوار ہے، جو کہ تمہیں تبعا ناگوار ہے، وعسى ان تکرہوا شیئا عسى افعال مقاربہ میں سے ہے، ممکن ہے کہ ایک چیز جو تم ناپسند کرتے ہو ہوا خیر لکم وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم اور ایک چیز جو تم پسند کرتے ہو ہوا شر لکم وہ تمہارے لیے بری ہو، لمیل النفس الى الشہوات الموجبات لہلاکها اس لیے کہ نفس ان شہوات کی طرف میلان کرتا ہے جو شہوات موجبات ہلاکت ہیں، وَنُفُورِهَا عَنِ التَّكْلِيفَاتِ الْمُوجِبَاتِ لِسَعَادَتِهَا اور نفس ان تکالیف سے بچتا ہے، بھاگتا ہے جو تکالیف بسا اوقات سعادت نیک بختی کا موجب ہے، فَلَعَلَّ لَكُمْ فِي الْقِتَالِ وَإِنْ كَرِهْتُمُوهُ خَيْرٌ امید ہے کہ تمہارے لیے قتال میں اگرچہ تم اسے ناپسند کرتے ہو بہتری ہو، بہتری ہو، شاید کہ تمہارے لیے اس قتال میں بہتری ہو، لِأَنَّ فِيهِ اس لیے کہ اس قتال میں، جہاد میں، اما الظفر والغنیمہ او الشہادہ اس میں کامیابی ہی کامیابی ہے، یا تو غنیمت ہے یا شہادت ہے،
غنیمت ہے، شہادت ہے، اجر ہے۔ وفی ترکہ وان احببتموہ وان احببتموہ شرًا، اور جہاد کو ترک کرنے میں اگرچہ تم اس کو پسند کرتے برائی ہے۔ لأن فیہ الذل والفقر وحرمان الاجر، اس لیے کہ ترک جہاد میں ذلت بھی ہے، فقر بھی ہے، اور اجر و ثواب سے محرومی بھی۔ واللہ یعلم ما هو خیر لکم، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں جو تمہارے لیے بہتر ہے، وانتم لا تعلمون ذلک، اور تم اسے جانتے نہیں ہو۔ فبادروا الی ما یأمرکم بہ، پس اس میں جلدی کرو جس کا وہ تم کو حکم دے رہا ہے۔ جی اگلی آیت ہے، آگے مفسر اگلی آیت کا شان نزول بیان کر رہے ہیں۔ وَأَرْسَلَ النَّبِيُّ أَوَّلَ سَرَايَاهُ وَأَمَّرَ عَلَيْهَا عبد الله بن جحش فقاتلوا المشركين وقتلوا ابن الحضرم في آخر يوم من جماد الآخرة والتبس عليهم برجب فعيرهم الكفار باستحلاله۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سرایا جنگی یونٹ میں سے پہلا سریہ روانہ فرمایا۔ اول سرایہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا سریہ روانہ فرمایا اور اس کا امیر عبداللہ بن جحش کو مقرر فرمایا۔ چنانچہ ان لوگوں نے مشرکین سے قتال کیا اور جمادی الاخری کے آخری دن ابن حضرمی کو قتل کر دیا، اور ان کو جمادی الاخری کا رجب کے پہلے دن سے اشتباہ ہو گیا۔ التبس علیہم برجب، ان کو جمادی الاخری کے آخری دن کا رجب کے پہلے دن کا اشتباہ ہو گیا کہ یہ کون سا دن تھا، چونکہ رجب وہ کہ اشہر حرم میں سے ہے، رجب اشہر حرم میں سے ہے، تو ان کو اشتباہ ہو گیا۔ چنانچہ فعیرہم الکفار باستحلالہ، کفار نے ماہ رجب کو حلال سمجھنے پر مسلمانوں کو عار دلائی۔ فنزل، تو اس پر یہ آیت نازل ہو گئی۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل ولا يزالون يقاتلونکم حتى يردوکم عن دینکم ان استطاعوا ومن يرتد منکم عن دینہ فیمت وهو کافر فاولئک حبطت اعمالهم في الدنيا والآخرة واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت کا ترجمہ دیکھ لیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام، وہ آپ سے ماہ محترم میں جنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، وہ آپ سے حرمت والے مہینے میں جنگ کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل قتال فیہ کبیر، آپ کہہ دیں اس میں جنگ کرنا بڑا سنگین جرم ہے۔ وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، اور جبکہ اللہ کے راستے سے روکنا اور اس کو اللہ کو نہ ماننا، اللہ کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، اور اس کے لوگوں کو وہاں سے نکالنا، اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ فتنہ سے مراد شرک قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر وہ کر سکیں، اگر ان کا بس چلے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، اور تم میں سے جو پھر جائے اپنے دین سے اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ کافر ہو، تو یہی لوگ ہیں کہ جن کے عمل ضائع ہو گئے دنیا میں اور آخرت میں۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی لوگ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جی یسألونک عن الشہر الحرام المحرم، یہ ماہ محترم کے بارے میں وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ قتال فیہ، کہ اس ماہ محترم میں لڑنا کیسا ہے۔
بدل اشتمال، یہ بدل اشتمال ہے۔ ماہ محترم میں لڑائی کرنے کے متعلق وہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ قل لہم، آپ ان سے کہہ دیجئے، قتال فیہ کبیر عظیم وزرا، کہ اس مہینے محترم میں قتال کرنا بڑا سنگین جرم اور گناہ ہے۔ مبتدا و محذوف، یہ مبتدا اور محذوف ہے، یعنی ترکیبی اعتبار سے قتال فیہ یہ مبتدا ہے، کبیر اس کی خبر ہے۔ وصد مبتدا، منع للناس عن سبیل اللہ ای دینہ، اور اللہ کے راستے سے یعنی دین سے لوگوں کو روکنا، یہ بھی مبتدا ہے۔ صد عن سبیل اللہ یہ ترکیبی اعتبار سے مبتدا ہے، اور لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنا، وکفر بہ ای باللہ، اور اللہ کا انکار کرنا، وصد عن مسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا۔ یہاں پر صد محذوف تھا، اسی کی طرف مفسر نے اشارہ کیا، مسجد حرام سے روکنا ای مکہ، و اخراج اہلہ منہ، اور مسجد حرام یعنی مکہ والوں کو وہاں سے نکالنا، وہم النبی والمؤمنون، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنین ہیں۔ وخبر المبتدا، ان تمام کی تمام مبتدا کی خبر، اکبر عند اللہ، اکبر عند اللہ، یعنی اللہ کے دین سے روکنا، اللہ کا انکار کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ اعظم وزرا عند اللہ من القتال فیہ، مسجد حرام میں اور اشہر حرم میں قتال کرنے سے بھی بڑھ کر گناہ ہے، بڑھ کر گناہ۔ والفتنۃ الشرک منکم، اور تمہارا شرک کرنا، اکبر من القتل لکم، تمہیں قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تمہارا شرک کرنا اکبر من القتل لکم، تمہارے ساتھ لڑائی کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ فیہ ای فی شہر الحرام، شہر حرام میں، ماہ محترم میں تمہارے ساتھ لڑنا تمہارا شرک کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ ولا یزالون ای الکفار یقاتلونکم ایھا المؤمنون، کم ضمیر جو خطاب کی حاضر کے ضمیر ہے، اس کا مصداق مؤمن ہے، کہ وہ کفار تم سے ہمیشہ لڑتے جھگڑتے ہی رہیں گے تا آ کے وہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دے۔ الی الکفر، کس طرف پھیر دیں؟ کفر کی طرف، کفر کی طرف تم کو پھیر دیں، ان استطاعوا، اگر ان کا بس چلے۔ ومن یرتد منکم عن دینہ، اور سو تم میں سے جو اپنے دین سے پھرے، فیمت وہو کافر، اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہو، فاولئک حبطت، یہی وہ لوگ ہیں کہ بطلت اعمالہم الصالحہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان کے نیک اعمال باطل ہو گئے۔ فلا اعتداد بہا، ان نیک اعمالوں کا کوئی شمار اب نہیں ہوگا۔ ولا ثواب علیہ، ان پر کوئی ثواب نہیں۔ والتقیید بالموت، اور موت کے ساتھ مقید کرنا، علیہ یفید انہ لو رجع الى الاسلام لم یبطل عملہ فیثاب علیہ ولا یعید کالحج مثلا۔ موت کے ساتھ مقید کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی واپس اسلام کی طرف مرتد ہونے کے بعد اسلام کی طرف واپس لوٹ آتا ہے، لم یبطل عملہ، تو وہ اس نے اپنے اعمال باطل نہیں کیے جو وہ پہلے حالت اسلام میں نیک عمل کر چکا تھا، فیثاب علی، اس پر اس کو ثواب ملے گا۔ ولا یعیدہ کالحج، مثلا حج وغیرہ کی طرح وہ ان کا اعادہ جو وہ حالت اسلام میں فرائض ادا کر چکا تھا، اب وہ اس کا اعادہ نہیں کرے گا، اور یہی مذہب ہے شوافی کا۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی جہنمی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اگلی آیت کا مفسر شان نزول بیان کر رہے ہیں۔ ولما ظن السریہ انہم ان اسلموا من الاثم فلا يحصل لهم اجر نزلا، جب اہل سریہ کو یہ خیال ہوا کہ وہ اگرچہ گناہ سے محفوظ رہے لیکن ان کو جہاد کا اجر تو نہیں ملا۔ ولما ظن السریہ انہم ان اسلموا من الاثم فلا يحصل لهم اجر، جب اہل سریہ کو
یہ گمان ہوا کہ وہ اگرچہ گناہ سے محفوظ رہے، یعنی گناہ تو ان کو نہیں ہوا، گناہ سے اگرچہ وہ محفوظ رہے لیکن ان کو جہاد اور قتال کرنے کا اجر تو نہیں ملا ہے، تو اس پر یہ آیت نازل ہو گئی، ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، والذین ہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا اور جن لوگوں نے ہجرت کی، فارقوا اوطانہم، ہجرت کے معنی اپنے وطنوں کو چھوڑ دیا، وجاہدوا فی سبیل لإعلاء دینی، دین کے سربلندی کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے اپنے ثواب کی امید رکھتے ہیں، یعنی کہ جو اللہ کی رحمت، یعنی اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالی کی طرف سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہیں۔ واللہ غفور للمؤمنین رحیم بہم، اللہ تعالی مؤمنوں کو بخشنے والا، مؤمنوں پر مہربان ہے۔ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ جی، یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر، آپ کہہ دیں کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے، ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے۔ اگلی اسی آیت کا اگلا ٹکڑا، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، کس قدر خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، آپ کہہ دیجئے زائد الضرورت، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ تعالی تمہارے لیے احکام واضح کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، وہ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں۔ عن الخمر والمیسر القمار ما حکمہما، میسر کا مطلب قمار یعنی کہ جوا، جوئے کے متعلق وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ما حکمہما، سوال یہ ہے کہ جوئے اور شراب کا حکم کیا ہے۔ قل لہم، آپ ان سے کہہ دیجئے، فیہما ای فی تعاطیہما، جوئے اور شراب کو بروئے کار لانے کی صورت میں، اسم کبیر عظیم، بہت بڑا گناہ ہے، وفی قراءۃ بالمثلثہ، اور ایک قرات اسم کثیر کی بھی ہے، لما یحصل بسببہما من المخاصمۃ والمشاتمۃ وقول الفحش، اس لیے کہ جوئے اور شراب کے سبب گالم گلوچ، عداوت اور فحش گوئی کی نوبت پیش آ جاتی ہے۔ جوئے اور شراب کے سبب عداوت، دشمنی، جھگڑا، گالم گلوچ اور فحش گوئی کی نوبت پیش آتی ہے، اس سبب سے یہ ان دونوں کو بروئے کار لانے میں بہت بڑا گناہ ہے۔ ومنافع للناس باللذة والفرح في الخمر، اور ان لوگوں کے لیے منافع بھی ہیں، نفع بھی ہیں، لذت اور والفرح، اور لذت ہے اور خوشی ہے شراب میں، وإصابة المال بلا قد في المیسر، اور جوئے کے اندر نفع یہ ہے بغیر مشقت کے مال حاصل ہو جاتا ہے، وإثمهما أي ما ينشأ عنهما من المفاسد، اور ان دونوں کا گناہ ای وہ مفاسد جو ان دونوں سے پیدا ہو جاتے ہیں، اکبر من نفعہما، ان کے نفع سے زیادہ ہیں، ای ما ينشأ عنهما من المفاسد، وہ مفاسد جو ان دونوں سے آخر کار پیدا ہوتے ہیں، اکبر اعظم من نفعہما، ان دونوں کے نفع سے زیادہ ہیں۔ ولما نزلت، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جس کے اندر یہ ذکر ہے کہ شراب اور جوا بہت بڑا گناہ ہے،
اگرچہ لوگوں کے لیے نفع بھی ہے لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی شربها قوم وامتنع آخرون إلى أن حرمتهما إلى أن حرمتهما آیت المائدہ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک قوم شراب کو پینا جاری رکھا اور دوسری قوم نے شراب کو پینے سے باز آ گئی، یہاں تک کہ حرمتہما آیت المائدہ، آیت مائدہ میں ان جوئے اور شراب کی حرمت کا حکم نازل ہو گیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس قدر خرچ کریں، ای ما قدرہ، کس قدر وہ خرچ کریں۔ قل، آپ کہہ دیجیے، انفق العفو، کہ تم خرچ کرو الفاضل عن الحاجہ، زائد از ضرورت چیزیں خرچ کر دو، ولا تنفقوا ما تحتاجون الیہ، اور جو تم چیزوں کے محتاج ہو اور جو چیزیں ضرورت کی ہیں وہ خرچ مت کرو، وَتُضَيِّعُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم ان چیزوں کو خرچ کر کے اپنی جانوں کو ضائع کرو۔ وفی قراءۃ بالرفع بتقدیر ہوا کی تقدیر اور مقدر ہونے کے ساتھ ایک قراءت هو العفو بھی ہے۔ کذالک کما بین لکم ما ذکر، مذکور احکام جیسے اس نے تمہارے لیے بیان کیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے احکامات کو واضح بیان کر دیتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، لعلکم تتفکرون۔ فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر وإن تخالطوهم فإخوانکم واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لأعنتکم ان اللہ عزیز حکیم۔ جی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، اس کا تعلق پچھلی آیت کے جملے کے ساتھ ہے۔ تم غور و فکر کرو فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ کہہ دیجئے ان کی اصلاح بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر ان کو تم اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالی خرابی کرنے والے اور اصلاح کرنے والے کو خوب جانتا ہے۔ واللہ ولو شاء اللہ لأعنتکم، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو ضرور مشقت ڈال دیتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والے ہیں، بے شک اللہ تعالی غالب حکمت والے ہیں۔ فی امر الدنیا والآخرہ، تم غور و فکر کرو دنیاوی اور اخروی معاملات میں۔ فتأخذون بالاصلح لکم فیہما، اور تم لو جو تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے بہتر ہو۔ فتأخذون بالاصلح لکم فیہما، تاکہ تم اسی کو اختیار کرو جو تمہارے لیے دنیا آخرت میں بہتر ہو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، وہ آپ سے یتیموں کے متعلق پوچھتے ہیں۔ وَمَا يَلْقَوْنَهُ مِنَ الْحَرَجِ فِي شَأْنِهِمْ، ان کے معاملے میں پیش آنے والے حرج کے متعلق۔ وَمَا يَلْقَوْنَهُ مِنَ الْحَرَجِ فِي شَأْنِهِمْ، یتیموں کے متعلق پیش آنے والے حرج کے متعلق وہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ فَإِنْ وَاكَلُوهُمْ يَأْثَمُوا وَإِنْ عَزَلُوا مَالَهُمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَصَنَعُوا لَهُمْ طَعَامًا وَحْدَهُمْ فَحَرَجٌ، کہ اگر ان کو ساتھ کھلاتے ہیں تو گناہگار ہوتے ہیں۔ فَإِنْ وَاكَلُوهُمْ، اگر ان کو ساتھ کھلاتے ہیں، يَأْثَمُوا، تو گناہگار ہو جاتے ہیں۔ وَإِنْ عَزَلُوا مَالَهُمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَصَنَعُوا لَهُمْ طَعَامًا وَحْدَهُمْ فَحَرَجٌ، اور اگر ان کے مالوں کو اپنے مال سے الگ کرتے ہوئے تنہا ان کا کھانا پکاتے ہیں، صنعوا لهم طعاما، تنہا ان کا کھانا پکاتے ہیں، فحرج، تو یہ بھی دقت پیش آتی ہے۔
صنعوا لهم طعاما وحدهم، اگر تنہا ان کا کھانا پکاتے ہیں تو تب بھی دقت پیش آتی ہے۔ تو یتیموں کے متعلق پیش آنے والے حرج کے متعلق وہ آپ سے جب دریافت کرتے ہیں، قل اصلاح لهم خیر، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اصلاح لهم، ان کی خیر خواہی، ان کی خیر خواہی ہی بہتر ہے، فی اموالہم، بھی بتنمیتها و مداخلتہم، ان کی خیر خواہی فی اموالہم بتنمیتہ و مداخلت، ان کے مال میں اضافے اور تمہاری شمولیت کر کے، یہی اصلاح اور یہی خیر خواہی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ان کی خیر خواہی بہتر ہے، فی اموالہم بتنمیتہ، ان کے مال میں اضافہ اور تمہاری شمولیت کر کے، خیر من ترک ذالک، بہتر ہے اس کو ترک کرنے سے، بہتر ہے اس کو ترک کرنے سے، اس لیے حکم دیا کہ تم ان کے ساتھ ملا کر کھانا کھا لیا کرو۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو، ای تخلطو نفقتہم بنفقتہم، یعنی ان کے نفقہ کو اپنے نفقہ کے ساتھ ملا لو۔ فَإِخْوَانُكُمْ ای فَهُمْ إِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، دین میں یہ تمہارے بھائی ہی ہیں۔ وَمِن شَأْنِ الْأَخِ أَن يُخَالِطَ أَخَاهُ، اور بھائی کی شان یہی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو ساتھ ملا لیتا ہے۔ ای فَلَكُمْ ذَلِكَ، یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے جائز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ لِأَمْوَالِهِمْ بِمُخَالَطِهِ، اللہ تعالیٰ خرابی کرنے والے کو جانتے ہیں، لِأَمْوَالِهِمْ، ان یتامہ کے مال میں، ان یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر خرابی کرنے والے کو جانتے ہیں، من المصلح، اور من المصلح، اور اسی طرح اللہ تعالی اصلاح کرنے والے کو بھی خوب جانتے ہیں، اصلاح کرنے والے اور خرابی کرنے والے کو خوب جانتے ہیں۔ من المصلح لہا فیجازی کل منہما، ان دونوں کو اللہ تعالی جزا دیں گے۔ ولو شاء اللہ لعنتکم ای لضیق علیکم بتحریم المخالطہ، اگر اللہ تعالی چاہتے، لعنتکم، تو تم کو ضرور مشقت میں ڈال دیتے، لضیق علیکم، تم پر تنگی پیدا کر دیتے، مخالطت کو حرام قرار دے کر، لیکن ان اللہ عزیز غالب علی امری، اللہ تعالی اپنے فیصلے پر غالب ہیں، حکیم فی صنع، اپنی صنعت پر حکمت والے ہیں۔ جی اگلی آیت ہے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ جی وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو تا کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور البتہ مسلمان لونڈی کسی مشرک عورت سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بھلی لگے، اگرچہ وہ تمہیں بھلی لگے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور تم مشرک مردوں سے مومن عورتوں کا نکاح نہ کرو تا کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، البتہ مسلمان غلام ہی بہتر ہے مشرک آزاد سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں بھلا لگے۔ اولئک یدعون الی النار، اس لیے کہ وہی لوگ یدعون الی النار، دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اور اللہ بلاتے ہیں اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف، ویبین آیات للناس لعلہم یتذکرون، اور لوگوں کے لیے اپنے احکام واضح کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔
وَلَا تَنْكِحُوا تَتَزَوَّجُوا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ، اے مسلمانوں تم نکاح نہ کرو المشرکات ای الکافرات، مشرک یعنی کافر، کافرہ عورتوں سے، کافر عورتوں سے اے مسلمانوں تم نکاح نہ کرو، حتیٰ یؤمن تا آن کہ وہ ایمان لے آئیں، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، البتہ مسلمان لونڈی وہ مشرکہ آزاد سے بہتر ہے، مشرکۃ حرۃ، لأن سبب نزولها، اس لیے کہ اس آیت کے نزول کا سبب ہی یہی ہے، العیب علی من تزوج امۃ مؤمنۃ، لوگوں کا نکتہ چینی کرنا اس شخص پر جو کہ آزاد، جو کہ مسلمان لونڈی سے نکاح کرتا، جو کہ مسلمان مومن لونڈی سے نکاح کرتا، اس پر لوگوں کا نکتہ چینی کرنا، والترغیب فی نکاح حرت مشرکتن، اور مشرکہ آزاد کے نکاح کی حوصلہ افزائی کرنا، تو اس کے رد میں ہی یہ آیت نازل ہوئی کہ ایک مسلمان لونڈی ہی آزاد مشرکہ سے بہتر ہے، ولو اعجبتکم، اگرچہ وہ تمہیں زیادہ بھلی لگے، اگرچہ وہ تمہیں بھلی لگے، لجمالها ومالها، وہ مشرکہ، وہ آزاد، اس کا حسن اور اس کا مال، اس کے جمال اور مال کے سبب ہی اگرچہ وہ تمہیں بھلی لگے، وَهَذَا مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ الْكِتَابِيَّاتِ بِآیَةٍ، اور یہ حکم مخصوص ہو گیا، اس حکم عام میں تخصیص کر دی گئی ہے، یہ حکم مخصوص ہے کتابیات کے علاوہ کے ساتھ، یہ حکم اہل کتاب کے علاوہ کے ساتھ مخصوص ہے، بِآیَةٍ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اس آیت کے سبب یہ حکم غیر کتابیات کے ساتھ مخصوص ہے، ولا تنکحوا تزوجوا باب افعال سے ہے، ولا تنکحوا المشرکین، اور تم مشرکوں سے اپنی مؤمن عورتوں کا نکاح نہ کراؤ، ولا تنکحوا تزوجوا المشرکین ای الکفار المؤمنات، یہ متعدی بدو مفعول ہے، مفعول اول مشرکین ہے، مفعول ثانی جو معذوف تھا اسی کی طرف مفسر نے اشارہ کیا، المؤمناتی، کہ تم مشرک یعنی کفار مشرکوں سے مومن عورتوں کا نکاح نہ کراؤ، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ مشرک تا آنکہ وہ ایمان لے آئیں، والعبد مؤمن خیر من مشرک، اس لیے کہ مسلمان غلام ہی بہتر ہے آزاد مشرک سے، ولو اعجبکم لمالہ و جمالہ، اگرچہ وہ تمہیں بھلا لگے مال اور جمال کے سبب، اولئک ای اہل الشرک، یہی مشرکین، یدعون الی النار، آخر کار آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں، بدعائہم الی العمل، اپنے عمل سے، الموجب لہا، جو کہ عمل ان کا موجب نار ہے، فلا تلیق مناکحتہم، پس ان سے نکاح کرنا یہ نکاح کرنے کے لائق نہیں، واللہ یدعو علی لسان رسولہ الی الجنہ والمغفرۃ، اور اللہ تعالیٰ بر زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور بخشش کی دعوت دیتے ہیں، ای العمل الموجب لہما، یعنی اس عمل کی اور ان اعمال کی اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں جو کہ جنت اور بخشش کا موجب ہے، بِإِذْنِهِ بِإِرَادَتِهِ، اپنے اذن اور اپنے ارادے سے، فتجب اجابتہ بتزویج اولیائہ، پس اس کی اس دعا کو اور اس کے اس دعوت کو قبول کرنا واجب ہے اس کے اولیاء یعنی مسلمانوں کے ساتھ نکاح کر کے، مسلمانوں، مسلمان عورتوں اور مسلمان مردوں کے ساتھ نکاح کر کے اس کے اس دعوت کو قبول کرنا واجب اور ضروری ہے، وَيُبَيِّنُ آیَاتِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ يَتَّعِظُونَ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنے احکامات کو بیان کر دیتے ہیں تاکہ وہ وعظ و نصیحت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ یہاں تک آج ہمارا سبق تھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔